بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں روزانہ ایک رکوع کے خلاصے کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 40 جو کہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، جبکہ تیسرے پارے کا 8واں رکوع ہے اور آیات نمبر 284 سے 286 پر مشتمل ہے۔ سورہ چونکہ مدنی ہے اور اہل کتاب کو دعوت اور ایک نئی امت کو ذمہ داری سونپنے اور پھر شریعت کے احکام دینے اور اس کے جتنے بھی اس کے رستے میں رکاوٹیں جو سوالات ہو سکتے ہیں ان پہ گفتگو ہو کے اب سورہ کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو گے یا اسے پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ ضرور تم سے اس کا محاسبہ کریں گے۔ یعنی یہ دنیا یوں ہی نہیں چلتے رہنی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کا محاسبہ ہوگا، پھر وہ اپنی حکمت سے جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس کی ساری سنت، سارے طریقے رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں ارشاد فرما دیے ہیں کہ کن طریقوں پہ وہ بخشتے ہیں، کن طریقوں پہ وہ عذاب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سورہ کے اختتام پہ ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اس اعلان کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی اہل کتاب کی طرح بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا رویہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہاں بھی اصل اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ جو کہتے تھے سمیعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ لیکن ایمان والوں کا شیوا کیا ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، آپ کی بخشش چاہیے، ہمیں آپ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور بہت شفقت کے انداز میں فرمایا کہ کسی شخص سے اس کی وسعت سے زیادہ اسے مکلف، اسے ذمہ دار نہیں بنایا جاتا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ عمل اس کے لیے محفوظ ہے اور اس کے اوپر اسی کا وبال آئے گا جو اس نے برے اعمال کیے۔ یعنی نیک اعمال کیے تو وہ محفوظ ہیں، برے اعمال کیے تو اسی کی سزا ملے گی۔ اور ایمان والے جنہوں نے اس کتاب پہ ایمان لایا وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں یا آپ کے احکام میں ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اے ہمارے رب ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر آپ نے ڈالا اور وہ اسے اٹھا نہیں پائے۔ اے ہمارے رب ہم میں جس کی طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہم سے درگزر فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پہ رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے حامی ہیں، بس ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ یہ خوبصورت اور جامع دعا ہے جس پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام حقائق کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔